السلام علیکم محترم ناظرین، آج بات کریں گے قدر و قیمت وقت کے بقیہ سبق کے بارے۔ کامیابی کسی تھوڑی سی وقت یا پے در پے کام کرنے پر ہی موقوف نہیں، بلکہ وقت کے مناسب تقسیم پر منحصر ہے۔ ہر کام اپنے وقت پر پورا ہو۔ کام میں بے جا تقدیم و تأخیر بھی غفلت کے مترادف ہے۔ اس لیے اہل عقل کے نزدیک قبل از وقت کوئی کام کرنا یا بے جا تاخیر کرنا محظور و مشروک ہے۔ ہر عمل اپنے وقت مقررہ پر اور مناسب انداز کے مطابق ہونا چاہیے۔ وقت کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کوئی دن ایسا نہیں جب وہ طلوع ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے انسان، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے ہر عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو کر لے، میں تو اب قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ لیکن یاد رہے کہ وقت سے کام لینے والے اس تھوڑی سی زندگی میں موجد بن گئے ہیں، فلاسفر بن گئے، بزرگان دین اور اولیاء بن گئے، بخلاف اس کے جتنے ننگے بوکے اور فاقہ کش تم دنیا میں دیکھ رہے ہو، یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں اپنے وقت کو رائیگاں کھویا ہے۔ اس کے ایک بنیادی ٹیڑھی اینٹ نے ان کی تمام زندگی کی عمارت کو ٹھیڑا کر دیا۔ بیکار کھویا ہوا ایک لمحہ عمر بھر کے ننھے سے پودے کی کئی شاخوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ موت کیا ہے؟ جسم کا بیکار حص و حرکت اور ٹھنڈا ہو جانا۔ جو لوگ ہاتھ پاؤں ڈیلے چھوڑ کر بیکار بیٹھ کر یا سو سو کر وقت گزارتے ہیں، ان مردوں اور مردوں میں کیا فرق ہے؟ وقت ہمارے پاس اس طرح آتا ہے جیسے کوئی دوست بیس بدل کر آتا ہے اور چپ چاپ بیش قیمت تحفظات اپنے ساتھ لاتا ہے، لیکن اگر ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو وہ چپکے سے مع اپنے تحائف کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آتا ہے۔ وقت گزر جانے پر افسوس بے نتیجہ ہے۔ موت پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا کہ وقت کے فوت ہونے پر۔ دوزخی یہی کہیں گے: اے خدا، تو ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے۔ کیا تم کو زندگی سے محبت ہے؟ اگر ہے تو وقت کو برباد نہ کر، کیونکہ اس کا نام زندگی ہے، اور ایک ساعت کی بربادی سے جو نقصان ہوتا ہے، بقائے دوام بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتی، اور یہ کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ سچ یہ ہے کہ وقت کو ضائع کرنا ایک طرح سے خودکشی ہے۔ فرق یہ ہے کہ خودکشی ہمیشہ کے لیے زندگی سے محروم کر دیتی ہے، تضیع اوقات ایک محدود زمانے تک زندہ کو مردہ بنا دیتی ہے۔ یہی منٹ، گھنٹے اور دن جو غفلت اور بیکاری میں گزر جاتے ہیں، اگر انسان حساب کرے تو ان کی مجموعی تعداد مہینوں بلکہ برسوں تک پہنچتی ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ تیری عمر سے 10 یا 5 سال کم کر دیے گئے ہیں تو یقیناً اس کو سخت صدمہ ہوگا، لیکن وہ معطل بیٹھا ہوا خود اپنے عمر عزیز کو برباد کر رہا ہے، مگر اس کے زوال و فنا پر کچھ افسوس نہیں کرتا اور دائمی سوز و گداز میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ موجودہ وقت خام مسالے کے مانند ہے جس سے آپ جو کچھ چاہیں بنا سکتے ہیں۔ گزشتہ زمانے کے متعلق افسوس مت کرو، یہ بے سود ہے۔ آئندہ زمانے کے خواب بھی مت دیکھو کہ یہ موہوم ہے۔ وقت کو پیچھے سے مت پکڑو، ہاتھ نہ آئے گا، بلکہ آگے سے رو کر اس کو قابو میں لاؤ۔ گزرے ہوئے سے تجربہ حاصل کرو اور سبق سیکھو۔ وقت دولت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ وقت کا کوئی حصہ بھی بے سود خرچ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ وقت کی بربادی نہ صرف دولت ہی کی بلکہ طاقت کی بھی بربادی ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف دیکھو، ورنہ تمہارا ضمیر آزاد ہو کر کسی ایسی خرابی کے گڑھے میں گر جائے گا جس سے تمہیں سنبھالنا دشوار ہو جائے گا۔ داناؤں کے رجسٹروں میں کل کا لفظ کہیں نہیں ملتا، بلکہ بے وقوفوں کی جنتریوں میں یہ بکثرت ملتا ہے۔ کل شیطان کا مقولہ ہے۔ حیف ہے ان بدنصیب انسانوں پر جن کی تجاویز صرف اس کل کے لفظ نے پوری نہ ہونے دیں۔ کل کا لفظ سست الوجود نالائقوں کے لیے جائے پناہ ہے۔ وقت کے بارے میں چند مفکرین کے اقوال پیش کروں گا۔ وقت خدا تعالیٰ کی امانت ہے جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مجرمانہ خیانت ہے۔ وقت کے پاؤں کی آہٹ سنی نہیں جا سکتی۔ تم کہتے ہو وقت گزر جاتا ہے، یہ خیال خام ہے۔ وقت ٹھہرا رہتا ہے، ہم گزر جاتے ہیں۔ دنیا کے تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہے، لیکن ضائع شدہ وقت یعنی زندگی واپس نہیں آ سکتی۔ لہٰذا ہر وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو وقت ضائع کرنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔